بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے آپ کے سامنے جلدی سے اہم خبریں رکھ دوں۔ ایک تو عمران خان کی جیل سے جو اسپتال منتقلی کا ایک معاملہ، بڑا اہم معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور تحریک انصاف کا کل کا احتجاج ایک نئی تاریخ بنانے جا رہا ہے۔ کس طرح یہ احتجاج سارے معاملات سیدھے کر سکتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے بیرونی ایجنسیوں سے رابطے، دبئی، افریقہ، ہندوستان جس میں شامل، بڑا راز کھلا، اور جس بڑے افسر نے معلومات دینی اسے ہٹایا گیا۔ شیر افضل مروت تک یہ سپاری جو دی جا رہی ان کی $1,00,000 کی، یہ معلومات کیسے پہنچی؟ اس افسر نے اپنی نوکری داؤ پر کیسے لگائی؟ اور آصف علی زرداری کو صدر بنایا گیا، لندن معاہدہ کمپلیٹ کیا گیا اس سیٹ اپ میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا سارا سیٹ اپ یہی رہے گا۔ تحریک انصاف کی جو بڑی ایک سازش کے خلاف ہو رہی ہے، میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں، اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کی طرح کا ایک اور حملہ جو بے نقاب اس وقت ہو رہا ہے، خود نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں۔ اسد کیسر اور شیر افضل مروت کی جو پریس کانفرنس، وہ عمران خان کی مرضی سے ہو، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں آگے چل کے۔ لیکن آج باضابطہ طور پر پاکستان میں لندن معاہدہ اختتام پر پہنچا۔ آصف زرداری صدر، شہباز شریف وزیر اعظم، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، تمام سزائیں، تاحیات نہلی، NRO دینا، 1200-1600 ارب کی جو کرپشن کے سکینڈل ختم، تمام چور ڈکیت جڑ گئے۔ اور یہ چور ڈکیت میرے الفاظ نہیں، یہ ان کے آپس کے ایک دوسرے کے کہے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب صرف وہ جیلوں میں جو موجود بے گناہ لوگ، اس وقت 116 سرکاری جیلیں اور ہزاروں کوئی غیر سرکاری جیلیں بنائی گئی ہیں، وہاں پر بے گناہ بے قصور لوگ قید ہیں، اب انہیں بس آزاد کر دیں تو معاملہ کسی حد تک ٹھیک ہوگا۔ اسی پارلیمنٹ میں جنرل ایوب کے مارشل لا کے گناہ معاف ہوئے، ضیاء الحق کے معاف ہوئے، مشرف کے معاف ہوئے، مارشل لا 86 توڑنے والوں کی گارڈ آف آنر سلوٹ دیے گئے، ابھی نندن کو چھوڑا، ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا، ایمل کانسی کو زبردستی لایا گیا، ایبٹ آباد آپریشن کے جو آپ کو پتہ ہے حمود الرحمان کمیشن 1971 کے معاملات، سب ذمہ دار معاف ہو گئے، صرف 9 مئی نہیں چھوڑا جا رہا، سیاسی کیسز نہیں چھوڑے جا رہے۔ دنیا میں دیکھیں، اس حکومت کو کوئی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں۔ اس حکومت کو اگر تسلیم کروانا ہے، فارمز 47 والی حکومت، تو آصف زرداری، شہباز شریف سمیت تمام ججز جرنیل آ کے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کریں اور کہیں ہم اپنی تمام بیرون ملک جائیداد بیچ کر پاکستان کا قرضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، باخدا ان کے تمام جعلی مینڈیٹ کو بھی عوام شاید تسلیم کر لے، ورنہ یہ جتنے مرضی ووٹ ایک دوسرے کو دیتے رہے، فارم 47 بناتے رہے، کسی نے تسلیم نہیں کرنا۔ یہ ناجائز حکومتیں، اور ناجائز آپ کو پتہ ہے ناجائز ہی رہتا ہے، اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے یہ اپنا پورا ٹینیور 6 مہینے 8 مہینے کا اس میں لگاتے رہیں گے، لیکن ایسا معاملہ ہو نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ حکومت بنی صرف ایک نقطے پر ہے، بس وہ ہے ایکسٹینشن، مدت ملازمت توسیع۔ جو اداروں کے اس وقت تمام سربراہان موجود ہیں، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے، ادارے بیچے جائیں، اور وہ تمام کام جو آپ کو میں نے کل بھی تفصیل سے بتایا وہ کیے جائیں، ورنہ نعرے مارنے سے حل نہیں ہوگا۔ سڑکوں پر احتجاج کرنے سے، عوامی لہر کے سامنے، دیکھیں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے عوام کے سامنے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو اپنا سارا زور عوام کے ساتھ رابطوں میں بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے یہ برج بنائے۔ برج نہیں بن سکتے، یہ حکومت نہیں ٹھہر سکتی عوام کے سامنے۔ دوسرا دیکھیں، مکمل طور پر انہی لوگوں نے مینڈیٹ چھینا، انہی لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، چاہے وہ دلیے سے لے کر سیمنٹ تک ہو، بینکوں سے لے کر کے گھروں کی پراپرٹیوں کے کاروبار تک ہوں، بیرون ملک جو لوگوں نے ترسیلات روکنی۔ ابھی میرے اگلے پروگرام میں آپ ضرور دیکھیے گا، بیرون ملک پاکستانی امریکی جو کر رہے ہیں، بڑا زبردست کاوش ہے ان کی، وہ انٹرویو آپ نے چیک کرنا ہے، اور وہ بلوچستان سے صدام خان بھی ہوگا ساتھ۔ آج بہرحال آصف زرداری کو 255 ووٹ پڑے، محمود اچکزئی کو 119۔ پاکستان میں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس تاریخ میں 17 سیٹوں والے آپ کو پتہ ہے وہ بن گئے اس وقت وزیر اعظم، 24 والے جو ہے وہ صدر، اور 34 والی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور 180 نشستیں، 2/3 مینڈیٹ پورے پاکستان سویپ کرنے والا جیل میں۔ اسلام میں 1400 سال عدت کے کیس میں سزا نہیں ہوئی کبھی کسی کو، پہلی دفعہ وہ بھی ہوگی، یہ بھی تاریخ بنی۔ کسی پارٹی سے 1970 کے الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو 2024 میں واردات ہوئی پاکستان میں، کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ 76 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عوامی لیگ کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوا۔ وہ صدر پاکستان جو اپنے قدموں پر 10 منٹ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ پاکستان کو کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کمر کے درد میں 3 سال اسمبلی نہیں آیا، وہ پاکستان کو چلنے کے قابل بنانے کی بات کرتا ہے۔ اور 62% کے صوبے پر وہ خاتون جو کہتی تھی میں اتنی غریب کہ میری تو دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں، وہ غریبوں کا خیال رکھے گی۔ صدر اور وزیر اعظم، ان کا دونوں کا باقاعدہ میڈیکل کریں تو ذہنی اعتبار سے دونوں فٹ نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کی جمع کیجیے میڈیکل سرٹیفکیٹ، ان کی باتیں سن لیں، 5 منٹ کے ساتھ بات کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جسے دی گئی، وہ اپنے آپ کو روتھلیس کہتی ہے، اپوزیشن کے لیے میں ایک بے رحم حکمران ثابت ہوں گی۔ اب دیکھیں، جو شیر افضل مروت نے اس کے بارے میں بات کی کہ ہندوستانی ایجنٹ کے ذریعے افریقی نیٹ ورک میں جو دبئی میں موجود ہے، اسے استعمال کر کے شیر افضل کو راستے سے ہٹانے کی $1,00,000 کی بات، اس کے شیر افضل کہہ رہے ہیں میرے کال ریکارڈنگ ہے، میسیجز ہیں، اور یہ بھی دیکھیں FIA میں ضرور جائے گا کیس۔ اب یہ ریکارڈنگ جو شیر افضل بتا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ایک بڑے طاقتور عہدے میں ایک شخص کو مستعفی بھی کروایا گیا، لیکن اس شخص نے مستعفی ہونے سے پہلے یہ تمام ریکارڈنگز اور پیغامات شاید بھجوا دی۔ اب ظاہر اس کی نوکری تو چلی گئی۔
یہ غصے میں تو ظاہر انسان پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب شیر افضل مروت کو وہ ثبوت دینے ہوں گے, اور یہ FIA میں جس طرح شندانہ کو بلایا گیا شیر افضل کو بلایا جائے گا, اور یہ بڑا اچھا معاملہ ہے کہ ہندوستانی ایجنٹوں کے ذریعے افریقی لوگوں سے دبئی کے جو نیٹ ورک مریم نواز کے ہیں وہ کھلنے چاہیے. ان کی ذہنی کیفیت ہے مریم نواز کی ایسی. ارشد شریف کی شہادت, ذلت شاہ کی آڈیو لیکس آپ کو پتہ ہے, اپنے منہ سے ان کے نکلے ہوئے ایسے الفاظ. روتھلیس کا لفظ جو وہ آمریت میں استعمال کرتے ہیں, پرویز مشرف مکے دکھاتا تھا. سیاسی رہنما عام طور پر اپوزیشن کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ ان کی ذہنی کیفیت بتاتی ہے. جلسوں میں بھی انہوں نے بڑی مخصوص زبان استعمال کی عمران خان کے بارے میں, ہم تمہیں کرش کر دیں گے, اور یہ وہی تھے جو ان کی ڈسکشنز ہوتی تھی. عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, یہ جو باتیں تھیں باقاعدہ طور پر ان کے سامنے کی جاتی تھی, وہ جلسوں میں آ کے دہرا دیتی تھی. ابھی شندانہ گلزار پر جس طرح FIA کا نوٹس ملا, واٹس ایپ میں جو گرفتاری کا معاملہ ہوا, توہین مریم قانون بنانے کی کوشش, یہ سارے حکومت سازی میں وہی تمام وزارتیں اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھ کے اس نگران سیٹ اپ میں انہی لوگوں کو استعمال کرے گی. وزارت داخلہ, خارجہ, معدنیات کی, تجارت کی, یہ سارے کنٹرول میں لائیں گے, اور مشیر بھی اپنے رکھیں گے, تو سارا سیٹ اپ وہی چلے گا. اس الیکشن میں دیکھیں آج JUIF جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں ڈالا, تحریک انصاف اور سنی اتحاد کے جو شبلی فراز ہیں, اعجاز چودھری ہیں, اعظم سواتی ہیں, ان کے ووٹ بھی نہیں تھے. ایک وہ GDA کے سینیٹر مظفر سنگھ شاہ, ان کا بھی ووٹ نہیں تھا. آج زرداری کو لے کے صدر پھر بھی بنا دیا. اب دیکھیں یہ سارے معاملات تو ایک طرف تحریک انصاف کے لیے جو بہت بڑی ان کی سازش ہے, اور اسے بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں, اور خدا را اس مشکل مرحلے میں تقسیم نہ ہو, کیونکہ مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑی سازش تحریک انصاف کے خلاف مجھے جو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ انہیں ایسے تقسیم کر دو کہ خان کی رہائی کی بجائے یہ دو آپس میں لڑیں. اور اس وقت وہی ہو رہا ہے, جن کے خلاف اب لڑ رہے تھے وہ اب دور بیٹھ کے ہنس رہے ہیں کہ دیکھا تھا کہ یہ PTI کو PTI ختم کر سکتی ہے خدا نہ خواستہ. یہ تحریک انصاف میں بہت بڑا المیہ ہے. اب دیکھیں جب سے عمران خان جیل میں ہے, میں واضح طور پر تمام رہنماؤں کی لسٹ بنا رہا تھا جس میں پارٹی کے اندرونی لڑائی جھگڑوں کو باقاعدہ طور پر تقسیم کرو, حکومت کرو, اس فلسفی پر استعمال. ہر بندے کی آپ پروفائل پہ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ, ہر کسی رہنما کو رانگ نمبر, وارداتیہ, اسٹیبلشمنٹ کا انسٹال کیا ہوا, ISI کا بندہ, CIA کا بندہ, ایجنسیوں کا اہلکار, شکوک و شبہات ایک ایسی فضا بنا دی. عوام جو پہلے ہی مایوس نظر آ رہی تھی, آپ عمران خان سے مل کر جو لوگ آتے ہیں ہر بندے کو وارداتیہ اور رانگ نمبر کہہ دیتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. یقین کریں اگر کوئی سازش اگر تھی PTI کے خلاف تو وہ یہ, اور کامیاب بھی ہوتی نظر آ رہی. 60% لوگ حمایت میں, 40% مخالفت میں, 40 حمایت میں, 60 مخالفت میں. اب کوئی ایسا رہنما ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے کوئی جواب نہیں آتا, لیکن کو پوچھو رانگ نمبر ہے تو 10 نام بتا دیتے ہیں, اور ثبوت ایک بھی نہیں ملتا. سارے سرکمسٹانشل ایویڈنس اور حالات اور واقعات کے مطابق ذہن کی تھیوریاں, ذاتی پسند ناپسند, ایک دوسرے کا سکور سیٹل کرنا. اب یہ لوگ بڑے آگے جا چکے ہیں. یہ معاملہ دیکھیں کسی بھی جماعت کو توڑنے کے لیے کافی ہے. یہ لوگ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرنا, لوگوں کو موبلائز کرنا, ان کے اپنے اپنے ممالک میں اور پاکستان کے اندر بھی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. یہ رانگ نمبر ڈھونڈنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں, دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ تحریک انصاف میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ سیاسی نقصان ہوا جس کی وجہ سے وہ ہر دور میں موجود تھے. میں آپ کو صرف عثمان بزدار کا دور اگر بتاؤں تو یہ لوگ عمران خان کے اس وقت دور میں بھی موجود تھے. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. ابھی مثال کے طور پر ساجد ظفر سیکٹری تھے عثمان بزدار کے, آج مریم نواز کا پرنسپل سیکٹری ہے. پرویز الہی کا سیکٹری محمد خان بھٹی ہے, اس کا فرنٹ مین وہ دانش افضل, آج وہ مریم نواز کا سیکٹری ہے. ڈپٹی کمشنر اسی طرح میاں شبیر چٹھا, وہ عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, آج وہ مریم نواز کا ایڈیشنل سیکٹری لگا ہوا ہے. یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے. آپ وفاق میں دیکھیں, پھر پارٹی کے اندر لوگ ہوتے, بہت سے لوگ آپ کو جو چھوڑ کے چلے گئے جو ماضی میں, جن کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے. تو یہ ایک پاکستان کا دستور ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد بھی پیپلز پارٹی کا ایک وفد پورا ملاقات کر کے اگلی حکومت کی بات کر رہا تھا. تو یہ بدقسمتی سے آپ کو اس معاشرے کا, اس پورے سسٹم کا ایک حصہ میں لوگ نظر آئیں گے. خان نے اسی لیے کہا تھا کہ میں فرشتے کہاں سے لاؤں. تو اب آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے, لیکن نظر رکھنی ہے. محمود اچکزئی کے الیکشن میں آج دیکھ لیں فضل الرحمان نے ووٹ نہیں ڈالا, حالانکہ پشین میں محمود اچکزئی فضل الرحمان کے حق میں بیٹھ گیا. اب فضل الرحمان نے ووٹ اچکزئی کو نہیں دیا. اسی طرح تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ سوچی سمجھی سازش میں بھی ہیں, تنقید کا نشانہ بھی ان کو بنایا جا رہا ہے. کچھ درست بھی ہیں, کچھ غلط بھی ہیں, کچھ پرسنل گرجز بھی ہیں, کچھ ذاتی پسند ناپسند ہیں, اندرونی مسائل بھی لوگوں کے ہیں, سیاسی عہدے ہیں, اقتدار کی لالچ ہے. اور ابھی تو دیکھیں تحریک انصاف کی صرف ایک صوبے میں حکومت آئی اور خان اندر ہے. ذرا سوچیں پورے ملک میں حکومت بنتی تو کیا ہوتا. اور اس وقت عمران خان دیکھیں جیل میں ہے. ان لوگوں نے اگر وہ یہ معاملات اس طرح دیے تو سر پھاڑنے کو تیار ہے. انہیں تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں اس طرح کی حرکتیں اگر کریں. انہیں اپنا فوکس خان کی رہائی پر رکھنا چاہیے, اس میں اپنا کردار ادا کریں. جہاں حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ عمران خان کی اب صحت کے متعلق جو فیصلے ہیں و اختیارات ہیں وہ صرف علیمہ خان کو دیے گئے. آج جو خالد یوسف چودھری وکیل کہہ رہے تھے کہ اب فیصلہ صرف علیمہ خان کریں کہ جیل سے خان کو اسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا.
اور یہ میرے خیال میں بات درست ہے، کیونکہ سب سے بڑا خان کا کوئی ہمدرد اس وقت موجود ہے، وہ ولیمہ خان ہے۔ اب میری تو ذاتی رائے، میں تو انہیں بارہا مشورہ دے چکا ہوں اس ویلاگ میں، سیاست میں آ جائیں، حالات ایسے ہیں، خان کی 27 سال کی محنت سے بنی ہوئی پارٹی ہے، ان لوگوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خان کی جان کو شدید خطرات الگ ہیں۔ ابھی نون لیگ کے جو اکاؤنٹس ہیں، باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس کے ذرائع کا نام لگا کے یہ جو راولپنڈی میں اپنے اہداف، اس میں اڈیالہ جیل انہوں نے سب سے پہلے رکھا ہوا ہے کہ یہاں خطرہ ہے، فوجی تنصیبات ہے، پولیس لائنز ہے، یہ سارے کیوں بتا رہے ہیں، اور نام کالا دھن تنظیموں کا۔ اب یہ رپورٹ کرنے والے کچھ صحافی بھی نہیں ہیں، یہ جو آئی ڈی پتہ میں نے ٹویٹر پہ شیئر کی ہے، نام پتہ نہیں کیا اس کا، خیبر پختونخوا مردان سے تعلق رکھنے والے شخص ہے۔ اب یہاں پر علی امین گنڈا پور کو فل فور، کیونکہ اڈیالہ جیل میں بھی معاملہ ہو تو انہیں بلا کے پوچھنا چاہیے، اتنے وثوق سے انٹیلیجنس کی اگر سروس بتا رہے ہیں خبریں، تو پھر ان سے پوچھیں، ان کے پاس اور مزید بھی ہوں گے، کون ہوں گے، کہاں ہوں گے، کس طرح ہوں گے۔ اور کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے خان کے نام کے فائدے بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ اب یہ جو مفاہمت پالیسی تحریک انصاف کے حق میں ہوگی یا نہیں، 9 مئی کے بیانیے سے انہیں دبانے میں کامیابی البتہ حاصل کر لیں گے۔ اگر اس وقت جو لوگ باہر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گرفتار کرنے سے انہیں کوئی فرق پڑے گا یا عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ جو باہر نظر آ رہے ہیں، ٹی وی شوز میں آ رہے ہیں، باہر کوشش کر رہے ہیں، اسمبلی میں شور مچا رہے ہیں، عوام سب کو ایک ایک بندے کو دیکھ رہی ہے، اس لیے ان کو کسی کو رانگ نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو دیکھیں، جیل میں موجود ہے، اب عمران خان کے نام پر تو یہ سارے لوگ بنے، آج عمران خان کے نام کے ووٹوں کا صدقہ یہ سارے کھمبے ہیں، میں تو انہیں کھمبے سمجھتا ہوں تمام کے تمام۔ اب جو باہر لوگوں نے مزاحمت کرنی ہوگی، کسی کو کابینہ میں حصہ ملا نہیں ملا، یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ ابھی ایک رہنما عارف علوی کو آپ کو پتہ تعریف کر رہے ہیں، دوسرے اس کو ڈرپوک بزدل کہہ رہے ہیں، تو انہیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنی ہوگی۔ ابھی تحریک انصاف کا سب سے اہم معاملہ جو احتجاج ہے، کل لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں احتجاج ہے، کل کے جو پچھلا احتجاج تو اس میں بھی لوگ جگہ پوچھ رہے تھے، تو اس کا باقاعدہ پلان دے۔ 93 اسمبلی میں دیکھیں قومی کے لوگ ہیں، ہر حلقے کے احتجاج کا پلان، 859 نشستیں ہیں جو ابھی جس پہ لڑے ہیں لوگ، صرف یہ لوگ ہی اپنے حلقوں سے نکلے۔ ابھی شیر افضل کا پتہ ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد میں 26 نمبر چونگی پہ کر رہا ہے، ہائی وے موٹر وے چوک جو ہے اسلام آباد، اس میں اب اس کا ایڈریس نہیں، باقی لوگوں پہ ایڈریس بتانا چاہیے اپنے اپنے حلقے میں کہاں کہاں احتجاج کریں گے، کس طرح کریں گے۔ اب کوئی یہ کہے جی اسے اجازت ہے ہمیں اجازت نہیں، تو یہ میں تو نہیں مانتا کم از کم۔ اب خیبر پختونخوا میں پتہ ہے علی امین گنڈا پور کا رہا ہے، باقی لوگوں کو بھی کرنے چاہیے، سارے احتجاج کے پوسٹر بنائیں اور شامل کریں، لوگوں کو موبلائز کریں۔ خان نے تو دیکھیں 4 حلقوں پر پورا پاکستان ہلایا تھا، اس وقت آپ کی تو 130 نشستیں جو چھینی گئی ہیں، باقاعدہ طور پر احتجاج، لانگ مارچ، دھرنا، یہ سارے پلان بنائیں۔ یہ جمہوریت کا مطلب ہی ہے۔ اب ورنہ فارم 47 کی یہ حکومت ہے، آپ نے سسٹم کو روکنا ہے تو عوام تو نکلنے کو تیار ہے، عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے اس وقت، تو یہ ضرور اس وقت اس چیز پہ غور و فکر کریں، ان کو ضرور ٹیگ کریں۔ اور خیبر پختونخوا میں اچھے کام بھی کرتے ہیں، جیسے پناہگاہیں بن رہی ہیں، سحری افطاری کا آگے اسپتالوں میں نظام بنایا جا رہا ہے، 10 لاکھ کا صحت کارڈ دیا جا رہا ہے، باہر سے فورن انویسٹمنٹ کی کوشش ہے۔ علی امین گنڈا پوری بڑا اچھے کام کر رہا ہے اس طرح۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ کام اس نے کیا وہ معدنیات کے جو نئے منصوبے ہیں اس پہ لیز لے کے یہ لوگ جو کرتے تھے، لوٹ مار مارتے تھے، وہ اس نے روک دیا، اربوں کے کھانچے لگتے تھے وہ رکے۔ اب اس کے لیے علی امین گنڈا پور کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست بھی جمع ہوگی، اس کا حلقہ کھولیں، تو جس کے اوپر انہوں نے تلوار لٹکانی اس کو حلقہ کھول دیں۔ اب علی امین گنڈا پور کا سب سے بڑا کام تو یہ دیکھیں، خیبر پختونخوا کو ایک مثالی صوبہ بنائیں۔ پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے تباہی اور بربادی کا ایک پورا سلسلہ ہے، وہ آٹے کا پورا سکینڈل ہے، وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آٹو موبائل انڈسٹری، یہ جو گاڑیوں کی وہ دیکھ لیں، 40 لاکھ سے اوپر 25% ٹیکس جو لگا ہے، یعنی یہ جو آپ کی 1000 cc سے اوپر گاڑی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں جی قیمتی گاڑیوں میں آ گئی ہیں۔ ہونڈا سیوک 25 لاکھ کی، فارچونر پہ 50 لاکھ ٹیکس۔ تو جس ملک میں خیر روٹی کھانے کا اس وقت مسئلہ پڑا ہوا، گاڑیاں کس نے خریدی ہیں؟ پہلے ہی سزوکی، ٹوئٹا، یہ اپنے پلانٹ بند کر کے پاکستان چھوڑ کے آپ کو نکلنے ہیں، یاروں مددگار چھوڑا ہوا، ویسے ہی صنعتوں نے ویسے ہی نہیں اٹھنا، اب جو باقی جو ٹیکسز آنے والے عوام کے پیٹ پہ تو ویسے ہی لات لگ جانی، تو عوام کو کھل کے اب باہر آنا ہوگا۔ کل کا احتجاج بہت اہم معاملہ ہے۔ اگلے انٹرویو میں انشاءاللہ جو اوورسیز پاکستانیوں میں جو لوگ زبردست انداز میں کام کریں وہ ضرور چیک کیجیے گا، یہ آپ کے لیے ایک سیکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، وہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس پہ میری جو آج ڈسکشن ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انٹرویو ہم اس کو میں کر کے آپ کو سامنے پبلش کروں گا، وہ ضرور چیک کریں۔ اس میں پھر وہ لڑکا ہے بلوچستان سے مراد سعید جونیئر جو ہے اس وقت جسے کہا جا رہا ہے صدام ترین، وہ بھی میرے ساتھ ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔